السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کا نام خدمت خلق ہے۔ اس کے مصنفین ہیں شگفتہ ہاشمی، عفت گل اعزاز۔ خدمت خلق کا اطلاق ایسے کام پر ہوتا ہے جس سے ہر شخص کو یکساں فائدہ پہنچے اور کسی خاص گروہ یا مذہب یا قوم کو فائدہ پہنچانا مقصود نہ ہو، بلکہ اس کا دائرہ جانوروں اور پیڑوں تک بھی پھیل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کا مقصد بتاتے ہوئے بیان کیا گیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک آیت نمبر 2۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ خدمت خلق کی اہمیت۔ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہے۔ انسانوں سے علیحدہ تنہائی کی زندگی بسر کرنا انسانی فطرت کے خلاف ہے، اسی لیے اسلام بھی اس کے خلاف ہے۔ اس کے برعکس مل جل کر کام کرنے کی صورت میں ایک دوسرے کی ضروریات پیش نظر ہوتی ہیں جن کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ حقداروں کے حقوق اور محتاجوں کی ضروریات کو حکم خداوندی کے تحت سر انجام دینے کا نام خدمت خلق ہے۔ ہم انسانوں کا سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ ہم ان تک زندگی گزارنے کا وہ صحیح طریقہ پہنچائیں جن پر ان کی دنیا و آخرت کی فلاح کا انحصار ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے سامنے اسی کام کو ایک منصب کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ آل عمران 110۔ دوسری جگہ نیک لوگوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، الحجرات 10، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کر دیا کرو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دو گروہوں کے درمیان صلح کرانا بھی خدمت خلق ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور نہایت پر حکمت آیت ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، سورۃ البقرہ 290۔ وہ پوچھتے ہیں کہ راہ خدا میں کیا خرچ کریں، کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زائد سے کیا مراد ہے؟ ضرورت کا مفہوم ہر زمانے اور ہر معاشرے میں بدلتا رہا ہے، پھر ضرورت معاشرے کے مختلف طبقوں میں مختلف معنی رکھتی ہے۔ معیار ضرورت جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے لیے قائم کیا وہ یہ ہے، جو شخص ہمارے عملے میں ہو وہ شادی کر لے، اور اس کے پاس کوئی خادم نہ ہو تو خادم رکھ لے، اس کے پاس گھر نہ ہو تو گھر بنائے، جو اس سے زیادہ کچھ بنائے گا وہ فضول خرچ ہوگا یا چور۔ جو شخص ضرورت سے زیادہ مکان بنائے گا قیامت کے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنی گردن پر سے اسے اٹھائے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی خصوصی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آل عمران 92۔ یعنی تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ خدمت خلق کے اصول میں سے ایک اصول انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ دراصل یہ خدمت خلق کا جز اعظم ہے۔ قرآن کی ابتدائی آیات ہی میں ہدایت یافتہ لوگوں کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورۃ البقرہ 2 اور 3۔
ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں خفیہ طریقے سے خرچ کرنے کو زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، سورۃ البقرہ 271۔ اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن انہیں چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا مناسب ہوگا کہ فرائض کی ادائیگی تو برملا ہونی چاہیے، مگر اس صورت میں بھی اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ البتہ نوافل صدقات کی ادائیگی خفیہ ہو تو بہتر ہے۔ چھپا کر چیز دینے میں ریا کا پہلو از خود ختم ہو جاتا ہے اور حاجت مندوں کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رمضان بھر کے روزے رکھنے اور اس مہینے مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ عزیز ہے کہ میں بوقت ضرورت اپنے بھائی کی مدد کروں۔ خدمت خلق اخلاق کی وہ قسم ہے جو دوسرے بندوں کی فیض رسانی سے متعلق ہے۔ اس کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ والدین، اولاد اور زوجین کے حقوق سے لے کر یتیموں اور مسکینوں اور بیماروں کے حقوق تک اس میں آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی خصوصی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورۃ الدخر 8۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا۔ دوسری جگہ فرمایا، بیواؤں، مسکینوں کی مدد میں کوشاں رہنے والا ایسا ہے جیسا اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے یا رات بھر کا عبادت گزار اور دن بھر کا روزہ دار ہے۔ امثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خدمت خلق کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام خدمت خلق کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، مدینے کی معذور اور غریب عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتیں، اپنا مدعا عرض کرتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ساتھ چل پڑتے اور کام کر کے آتے۔ حبشہ سے کچھ مہمان آئے، صحابہ چاہتے تھے کہ ان کی خدمت کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کی اور فرمایا، ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت کی ہے، اس لیے میں ان کی خدمت کروں گا۔ ایک دفعہ ایک مہمان آیا، رات کو گھر میں صرف بکری کا دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو دودھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے رات فاقے سے گزاری، حالانکہ اس سے پچھلی شب بھی فاقے ہی میں گزاری تھی۔ ایک صحابی کے ولیمے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ کر لاؤ۔ وہ جا کر لے آئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس آٹے کے سوا کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت خلق کے بارے میں چند ارشادات ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، تم مسلمانوں کو بہم ایک دوسرے پر رحم کرنے، محبت کرنے اور شفقت سے پیش آنے میں انسانی جسم کی طرح دیکھو گے کہ اس کے ایک عضو میں بھی تکلیف ہو تو بدن کے سارے اعضاء بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ نمبر 2، جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پورے کرنے میں لگا رہتا ہے، خدا اس کی ضرورت پورا کرے گا۔ جو کسی مسلم بھائی کی تنگی کو دور کرے گا تو خدا اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کی تنگی دور کرے گا۔ ابو داؤد۔ تیسرا، جو شخص مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں کوئی تکلیف دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، اور جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ
بندہ اپنی بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ابو داؤد۔ نمبر 4، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان تیار کیا وہ گویا جہاد میں شریک ہوا۔ جس نے مجاہد کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خبرگیری کی وہ جہاد میں شامل ہوا۔ نمبر 5، جو شخص خدا اور روز جزا پر اعتقاد رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور اس کو ایذا نہ دے۔ صحیح بخاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت خلق۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر خدمت خلق کے بے شمار نمونے پیش کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کام کا خندہ پیشانی سے کر دیتے، دوسروں کا سودا سلف بازار سے لا دیا کرتے، جانوروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، ان کی بھوک پیاس اور آرام کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت خلق کا کتنا زیادہ خیال تھا، اس کا اندازہ ہم اس واقعے سے کر سکتے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اولادوں میں سے صرف ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ بچی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد لاڈلی بیٹی تھی۔ جب وہ آپ صلی اللہ سے ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ جب کسی جگہ سے گھر واپس لوٹتے تو خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر ان سے ملتے۔ انہی جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال تھا کہ وہاں کوئی خادمہ نہ تھی۔ آپ خود چکی پر آٹا پیستی، مشکیزے میں پانی بھر بھر کر لاتی۔ ان کی ہتھیلیاں گھس گئی تھیں اور سینے پر نیل پڑ گئے تھے۔ آپ اپنے بابا جان کے پاس گئیں کہ ان سے کہیں کہ مجھے ایک کنیز دے دی جائے تاکہ گھر کے کام کاج میں میری مدد کر سکے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور مارے حیا کے ان سے کہہ نہ سکیں اور واپس لوٹ گئیں۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے درخواست کی کہ فلاں جنگ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز ان کو دے دی جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اصحاب صفا کا انتظام نہیں ہوا اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہو میں اور کسی کی طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لاڈلی اور عزیز جان بیٹی کی تکلیف سے زیادہ اور لوگوں کی ضرورتوں کا احساس تھا۔ یہی خدمت خلق کا جذبہ ہے جو اپنی ضرورت کو مار کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے۔ ایک اور مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سلسلے میں مدد کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو دوں اور اہل صفا کو اس حال میں چھوڑ دوں کہ وہ بھوک سے لاچار ہوں۔ خلفائے راشدین اور خدمت خلق۔ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک روشن مینارے کی طرح نظر آتی ہیں۔ ان کے بعد خلفائے راشدین کے اعمال صالحہ، خلفائے راشدین اور خدمت خلق۔ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک روشن مینارے کی طرح نظر آتی ہے۔ ان کے بعد خلفائے راشدین کے اعمال صالح ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ خدمت خلق کے سلسلے میں ان چند مثالوں سے خلفائے راشدین کا عمل واضح ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے عہد سے پہلے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو ایک لڑکی آپ کے پاس آئی اور تعصب سے بولی، آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، اب ہماری بکریاں کون دوحہ کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ساری سے کہا، خدا کی قسم میں یہ خدمت بجا لاؤں گا، میری خلافت اس خدمت کی انجام دہی میں رکاوٹ نہ بنے گی۔ ذرا سوچئے ان کا جذبہ خدمت خلق کتنا مضبوط و توانا تھا کہ ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر بھی آپ نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ اس سے میری شان میں فرق آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں مجاہدین کی محاذ جنگ سے
آئی ہوئی چٹھیاں خود ان کے گھروں میں جا کر تقسیم کراتے تھے۔ وہ اکثر ان کے گھروں کی چوکھٹ پر بیٹھ کر ان کے گھر والوں کے خط بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اس کام میں اپنی ہتک محسوس نہ کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے ساتھ مدینے کی گلیوں کا گشت کر رہے تھے تاکہ خود معلوم کر سکیں کہ رعایا میں کسی کو کوئی مسئلہ درپیش تو نہیں، کسی کو مدد درکار تو نہیں، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو وہ اس کی مدد کر سکے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ نے بچوں کے رونے کی وجہ پوچھی تو عورت نے بتایا کہ یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور ان کے کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے خالی ہنڈیا میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دی ہے کہ بچے بہلے رہیں۔ آپ اسی وقت بیت المال گئے اور خورد و نوش کا سامان لا کر دیا۔ جب آپ سامان اٹھا کر لا رہے تھے تو غلام نے کہا، لائیے سامان میں اٹھا لوں۔ تو آپ نے جواب دیا، قیامت کے روز میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اجیر المومنین یعنی مومنوں کا مزدور کہا کرتے۔ ایک دن آپ سرکاری اونٹوں پر تیل مل رہے تھے کہ ایک صحابی نے کہا کہ کسی غلام سے یہ کام نہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہوگا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفاع عامہ کے کاموں میں اپنا مال بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں میٹھے پانی کا خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت خلق کے جذبے سے سرشار تھے۔ کبھی کوئی سوالی آپ کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے، جنت اس شخص کی مشتاق رہتی ہے جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے۔ صدقات و خیرات کی قرآن حکیم کے علاوہ متعدد احادیث میں بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلا ارشاد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا، لوگو سلام کا آپس میں رواج ڈالو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ کنز الاعمال میں ایک حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے کہ کسی مسکین کو روٹی کھلائی جائے۔ مسکین وہ ہے جس کا معاشی سہارا نہ ہو۔ بیوہ عورت اور مسکین کی حاجت روائی کرنا ثواب عظیم ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ بیوہ عورت اور مسکین کی ضرورت میں کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک میٹھا بول بھی صدقہ ہے۔ ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندہ پیشانی سے ملنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ حیوانات پر رحم۔ حیوانات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس لیے حتی الامکان انہیں ایذا دینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ سفر میں جانور کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس لیے اسے بھی راحت و آرام پہنچانا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوشحالی کے زمانے میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین سے ان کا حصہ دو، اور جب تم قحط کے زمانے میں سفر کرو تو ان کو تیز چلاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جب سرسبزی کا زمانہ ہو اور زمین میں ہر طرف گھاس اگی ہوئی ہو تو سفر میں اونٹوں کو چرنے کا موقع دو۔ جب قحط سالی ہو اور زمین پر گھاس موجود نہ ہو تو سواریوں کو تیز چلاؤ تاکہ جلد منزل پر پہنچ سکیں اور راستے میں بھوک پیاس کی مصیبت سے بچ جائیں۔ اسی طرح جانور کو ناحق ذبح کرنا نہیں چاہیے۔ کسی چڑیا جانور کو باندھ کر تیر نہیں برسانے چاہیے۔ آج کل جو لوگ مرغ بازی اور بٹیر بازی کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ عیادت۔ خدمت خلق کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ اعزاء و اقارب کے معاملے میں تو یہ امور بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ عام مسلمانوں کی عیادت بھی باعث ثواب ہے، بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا اور دعوت قبول کرنا۔
تعزیت۔ زندگی اللہ کا عطیہ ہے اور وہ اس کو واپس لینے پر بھی پوری طرح قادر ہے، تاہم انسان کا اس عطیے پر اظہار مسرت کرنا اور اس کے سلب ہونے پر حزن و ملال میں مبتلا ہونا فطری امر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اس طرح اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے، اللہ بھی اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، آخر غریب یا ضرورت مند افراد بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھلائی کے لیے صرف ترغیب ہی نہیں دی بلکہ کچھ چیزیں مثلا زکوٰۃ فرض بھی کر دی، اور بہت سے گناہوں مثلا قسم توڑنا، روزہ توڑنا وغیرہ کے تو کفارے اس طرح کے رکھے کہ ان سے غریبوں کی امداد ہو سکے۔ آج کی دنیا میں خود غرضی اور نفسا نفسی کا ایسا دورہ ہے کہ جس میں ہر شخص سے چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق پر قبضہ جما کر جتنا فائدہ اٹھا لے اتنا اچھا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس شخص سے یہ فائدہ حاصل کر لوں گا۔ آج کے معاشرے میں یہی خود غرضی اور مطلب پرستی ایسی لعنت بن چکی ہے جس نے انسان کا ذہنی سکون ختم کر دیا ہے۔ کھینچا تانی اور بھاگ دوڑ نے انسانی اعصاب کو تھکا دیا ہے۔ اسلام کے جذبہ خدمت خلق کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے سے ماورا ہو کر لوگوں میں انسانیت بیدار کرے اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے جہاں ہر مظلوم کی مدد کی جائے، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے اور ہر فرد اپنے ذاتی مفاد کو پسے پشت ڈال کر خلوص اور محبت کو عام کرے تاکہ معاشرے کا ہر فرد خوشحال اور مطمئن ہو۔ حقوق العباد کا تعلق بندے کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو ایک بندے پر اس کے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، پڑوسی اور پھر تمام انسانوں پر محیط ہیں۔ خدمت خلق حقوق العباد ہی کا ایک حصہ ہے۔ قرآن کریم میں اہل ایمان کی خصوصیت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ سورۃ الحشر 9۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسے نہ صرف ایک آنکھ، ناک، دل و دماغ اور ہاتھ پیر عطا کیے بلکہ صحت، دولت، رزق عطا کیے۔ اسے ماں باپ جیسی پیار کرنے والی ہستیاں دیں، محبت کے جذبوں سے مالا مال بہن بھائی، خالہ ماموں اور نانی نانا اور دادا دادی جیسے رشتے بنائے تاکہ کائنات میں اس کے مصرف کے لیے حیوان، شجر و حجر، دریا و سمندر، زمین و آسمان پیدا کیے، مال و زر سے نوازا۔ خدا تعالیٰ نے جب اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو ان نعمتوں پر اس نے دوسروں کے حقوق بھی ڈالے ہیں۔ اگر دولت ہے تو اس پر غریبوں کا حصہ بھی ہے جو زکوٰۃ، صدقات و خیرات کی صورت میں ادا کرنا لازمی ہے۔ جس طرح دولت پر زکوٰۃ ہے اسی طرح جسمانی زکوٰۃ بھی فرض کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جسمانی توانائی کو دوسروں کی خدمت میں صرف کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر تو دو آدمیوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے تو یہ صدقہ ہے، تو کسی آدمی کو سوار ہونے میں مدد دے تو یہ صدقہ ہے، تو اسے سواری پر بٹھائے یا اپنی سواری پر اس کا سامان رکھے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنا صدقہ ہے، نماز کے لیے قدم اٹھانا ہے تو یہ صدقہ ہے، اگر تو کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے تو یہ صدقہ ہے۔ مشکوات شریف۔ خدمت خلق کیسی کی جائے؟ ہمیں چاہیے کہ آج کی اس مادہ پرستی کے دور میں جبکہ انسان پہلے سے کہیں زیادہ خود غرض ہو چکا ہے، اسے دوسروں کے درد کا احساس نہیں رہا، وہ صرف اپنے بھلے کی سوچتا ہے۔ اسی بنا پر معاشرے میں چھینا جھپٹی، بے انصافی اور غریب اور بے کس کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ ایک بے اطمینانی اور بے قراری کا دورہ ہے۔ اگر ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے خدمت خلق کے جذبے کو فروغ دیں
اور جس حد تک بھی ہم دوسروں کے کام آ سکتے ہیں آئیں، جتنی بھی ہمارے بس میں ہو دوسروں کی خدمت کریں، جتنا کچھ ہمارے اختیار میں ہو دوسروں کے لیے بھلائی کریں۔ اس سے معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا، اور یہ جذبہ اگر عام ہو جائے تو یہ پورا معاشرہ سکون اور محبت کی شاہراہ پر چل سکے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دوسرے عزیز رشتہ داروں کی جس حد تک ہو سکے خدمت کرنی چاہیے۔ کسی کو کوئی کام آ پڑے تو قبل اس کے کہ وہ آپ سے گزارش کرے، آپ خود جا کر اس کی حتی الامکان مدد کریں۔ نمبر 2، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، انہیں کوئی تکلیف نہ دیں۔ نمبر 3، اپنے ماتحت اور ملازم سے حسن سلوک کریں۔ نمبر 4، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی سے سخت لہجے میں بات نہ کریں، کسی کو جھڑکیں مت اور غصہ بے وجہ نہ کریں۔ نمبر 5، عام زندگی میں یہی خدمت خلق ہے کہ صبح سے رات گئے تک جس کسی سے بھی واسطہ پڑے اس سے شائستہ لہجے میں بات کریں، کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہ جانیں۔ نمبر 6، کسی کو ضرورت پڑے، کوئی قرض مانگ رہا ہو تو اس کو قرض دے دیں۔ نمبر 7، اگر گھر پر کوئی مہمان آ جائے اس سے اچھا سلوک کریں، محبت سے بات کریں، امکان بھر خاطر مدارت کریں۔ نمبر 8، کوئی شخص کسی کا پتہ معلوم کرے تو اس کو ٹھیک پتہ بتا دیں۔ نمبر 9، اگر کوئی پیاسا مسافر پانی طلب کرے تو اس کو پانی پلا دیں۔ نمبر 10، اگر کوئی بھوکا کھانا طلب کرے تو اسے روٹی یا جو بھی کھانے پینے کی چیز موجود ہو دے دیں۔ یاد رکھیں، بھوکے کو پیٹ بھر کھانا کھلانا سب سے بہتر صدقہ ہے۔ نمبر 11، اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کی گاڑی ہے اور موسم خراب ہے، سڑک پر مسافروں کا ہجوم ہے، آپ چند لوگوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر منزل مقصود تک پہنچا سکیں تو اس نیک کام میں آپ کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 12، اگر آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے گھروں میں ٹیلی فون موجود ہے تو آپ کو ان لوگوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے جو اس سہولت سے محروم ہیں۔ اگر کسی کا کوئی پیغام آپ تک پہنچتا ہے تو اسے فوری طور پر اس شخص تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے بعض اوقات ایسا کرنا آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو، مگر یہ خیال رکھیں کہ اس طرح آپ کسی کے کام آ کر بہت اجر حاصل کریں گے۔ نمبر 13، اگر محلے میں کسی کا فون آپ کے توسط سے آتا ہے تو متعلقہ فرد کو مطلع کر دیں تاکہ وہ ضروری بات کر سکیں، اس میں آپ کو اکتانا نہیں چاہیے۔ نمبر 14، اگر آپ کے اپنے گھر ٹیلی فون نہیں ہے اور آپ نے محلے کے کسی ٹیلی فون کا نمبر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے دے رکھا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ صرف انتہائی ضرورت پڑنے پر دوسروں کا فون استعمال کریں۔ بلا وجہ ٹیلی فون پر دیر تک گپے لڑانا اور فضول باتیں کرنا دوسروں کو تنگ کرنے کے مترادف ہے۔ نمبر 15، دوستوں سے اچھا سلوک کریں، کسی سے بھی بد مزاجی سے پیش نہ آئیں۔ نمبر 16، اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں، محلے میں کسی ان پڑھ کو کوئی خط یا مضمون پڑھوانا ہو تو آپ اس کو پڑھ کر سنا دیں۔ نمبر 17، اگر کسی ان پڑھ انسان کو کوئی خط لکھوانا ہو یا کسی قسم کا فارم پر کروانا ہو تو شفقت اور محبت کے ساتھ اس کا یہ کام کر دیں۔ 18، اگر محلے کا کوئی بچہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں آپ سے کوئی مضمون سمجھنا چاہے اور آپ کو مضمون آتا ہو تو اسے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سمجھا دیں۔ 19، اگر کوئی خاتون سلائی کڑھائی جانتی ہے اور محلے کی کسی بچی یا خاتون کو ان سے کچھ معلوم کرنا ہو تو اسے سہولت سے سمجھا دینا چاہیے۔ نمبر 20، اگر آپ کو کسی معاملے میں بھی کچھ معلومات ہے اور کوئی آپ سے پوچھے تو ضرور اسے بتا دیں، خواہ یہ دفتری امور ہوں یا گھریلو کام کاج۔ نمبر 21، اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہوں اور وہاں رش زیادہ ہو تو آپ کو سیٹ مل گئی ہو، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی گود میں بچہ لیے ہوئے ہے یا کوئی ضعیف یا بیمار کھڑا ہو تو آپ خود کھڑے ہو کر انہیں بیٹھنے کا موقع دیں۔ نمبر 22، اگر آپ کے ساتھ بس میں بچہ بھی سیٹ پر بیٹھا ہے تو آپ بچے کو گود میں لے لیں اور ضعیف یا بیمار کو سیٹ دے دیں۔ نمبر 23، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، ان کو جھڑکیں مت اور بے وجہ نہ ڈانٹیں۔ نمبر 24، گھر کے پالتو جانوروں کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھیں، انہیں وقت پر دانہ ڈالیں اور پینے کے پانی کا انتظام کریں۔ نمبر 25، پالتو جانوروں کو موسم کے اثرات مثلاً بارش، سردی، گرمی سے محفوظ رکھنے کا مناسب انتظام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بارش یا سردی کے ٹھٹرتے موسم میں وہ باہر چیخ چیخ کر خود بھی تکلیف برداشت کرے
اور محلے والوں کی نیند بھی برباد کرے۔ نمبر 26، گرمی کے موسم میں پرندوں کے لیے اگر چھت پر یا کھلی جگہ میں کسی کونے میں پانی رکھ دیا جائے تو بہت سے پیاسے پرندے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ سرور کائنات نے ایک دن یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص سفر میں تھا کہ اسے پیاس لگی۔ ایک جگہ کنواں نظر آیا، وہ آدمی اس کنویں میں اترا اور پانی پی کر اوپر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کنویں کے کنارے کی مٹی چوس رہا ہے۔ مسافر پھر کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر منہ سے پکڑ کر اوپر لایا اور کتے کو پانی پلا دیا۔ اس مسافر کا یہ عمل بارگاہ یزدی میں اس قدر مقبول ہوا کہ اس کی نجات ہو گئی۔ نمبر 27، بے سبب ننھے پرندوں کا شکار کرنا، انہیں کسی بھی طرح اذیت دینا گناہ ہے۔ اپنی ذات سے کسی بھی جاندار کو ستانا نہیں چاہیے۔ نمبر 28، اگر آپ طالب علم ہیں اور آپ کی جماعت میں پڑھائی میں کوئی کمزور طالب علم ہے، آپ سے مدد چاہے تو آپ کو اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 29، اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ سڑک پر یا گلی میں دو بچے لڑ رہے ہیں تو ان میں صلح صفائی کروا دے، انہیں جھگڑنے سے منع کر دے۔ نمبر 30، آپ کسی بھی جگہ ہوں، خواہ کسی دفتر میں، سڑک پر، محلے میں یا گھر میں، اگر کسی شخص نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہو تو آپ مظلوم کا ساتھ دیں اور ان کے جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کریں۔ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور ظالم کا کبھی ساتھ نہ دیں۔ اگر آپ خاموش رہے تو ظالم مزید آگے بڑھ سکتا ہے اور دوسروں کے حقوق غصب کر سکتا ہے۔ نمبر 31، یتیم کی پرورش کرنے والا بہت اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ یتیم بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 32، بیواؤں مسکینوں کی امداد کرنے کی بہت زیادہ ہدایت کی گئی ہے۔ نمبر 33، معذور لوگوں کی مثلاً اندھے، بہرے، گونگے اور ہاتھ پیروں سے محروم افراد کا خاص طور پر بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 34، کسی بیمار کی عیادت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ نمبر 35، رفاع عامہ کے کام مثلاً ہسپتال، کنویں، مدرسے، مساجد، سرائیں، کتب خانے اور سڑکیں بنوانا، یہ تمام کام خدمت خلق میں شامل ہیں۔ ان سب کی ملک و قوم کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں صدقہ جاریہ ہیں، یعنی جب تک خلقت ان سے فائدہ اٹھاتی رہے گی ان کے بنوانے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ صاحب استطاعت لوگوں کو رفاع عام کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ خلقت کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر آ سکیں۔ نمبر 36، بڑے کاموں کی افادیت اپنی جگہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں سے دوسروں کا بھلا ہو سکتا ہے تو ان کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ گھر میں بعض اوقات کوئی فرد پانی پلانے کے لیے کہتا ہو یا کوئی چیز اٹھا کر لانے یا کسی جگہ رکھ دینے کی ہدایت کرے تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 37، راہ چلتے ہوئے اگر سامنے کوئی کانٹے دار جھاڑی یا پتھر پڑے نظر آئے تو اس خیال سے کہ ان سے کسی کی چوٹ نہ لگ جائے یا تکلیف نہ ہو، انہیں ایک طرف کر دینا چاہیے۔ نمبر 38، اگر سڑک پر کسی پھل کا چھلکا، خصوصاً کیلے کا چھلکا پڑا نظر آئے تو اسے اٹھا کر کوڑے کے ڈبے میں ڈالنا چاہیے کہ اس پر پھسل کر کوئی گر نہ جائے اور کسی کو چوٹ نہ لگے۔ نمبر 39، کسی جگہ کوئی بھی نیکی کا کام، بھلائی کا کام شروع کیا جائے تو اس میں دامے درمے سخنے حصہ لینا چاہیے۔ نمبر 40، اگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرا بھی دیا جائے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ خدمت خلق ہی وہ ذریعہ ہے جس سے بھلائی پھیلتی ہے۔ بے غرض و بے لوث ہو کر دوسروں کی مدد کرنا دل کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ اس سے انسانی روح کو سکون ملتا ہے اور دوسروں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس طرح معاشرے میں خوشگواری آتی ہے اور بے اطمینانی اور پریشانی ختم ہوتی ہے۔ جس قوم کے تمام افراد جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہو جائیں وہ قوم خوشحال و مطمئن ہوگی اور روحانی طور پر آسودہ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ایسا نظام حیات ہے جس میں فرد کی دنیوی اور دینی بھلائی پوشیدہ ہے، اور یوں اسلام کے زرعی اصولوں کے تحت زندگی گزار کر ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا تعالی ہم سب کو خدمت خلق کا زیادہ سے زیادہ شعور عطا فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔